اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد عبادت ہے، تلاوت قرآن، نوافل اور دعا اور مناجات ہے، جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے، یا اس کے احکام اور فرامین کی اطاعت اور بجا آوری ہے، جس کے بغیر اہل ایمان اور تقوی بے قرار رہتے ہیں، جس کے بغیر اہل ایمان و تقوی بے قرار رہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ آیا ہے طوبہ، آج کل لوگ طوبہ نام بھی رکھتے ہیں، فیکٹری کا نام طوبہ رکھ دیا، بیٹی کا نام طوبہ رکھ دیا، کسی دکان کا نام طوبہ رکھ دیا۔ تو طوبہ کے کیا معنی ہے وہ سن لیجئے۔ طوبہ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مثلا خیر، نمبر 2 مثلا حسنہ، نمبر 3 کرامت، نمبر 4 رشک، جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں۔ اب ایک اہم نصیحت سن لیجئے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو سورج کو دیکھے تو اس کی روشنی میں خدا کے نور کو پالے، وہ آسمان کی وسعتوں میں خدا کی لامحدودیت کا مشاہدہ کرنے لگے، وہ پھول کی خوشبو میں خدا کی مہک کو پائے اور پانی کی روانی میں خدا کی بخشش کو دیکھے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن کی نگاہ مخلوقات میں اٹک کر رہ جاتی ہے اور مومن مخلوقات سے گزر کر خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ غیر مومن مخلوقات کے حسن کو خود مخلوقات کا حسن سمجھ کر انہی میں محو ہو جاتا ہے۔ مومن مخلوقات کے حسن میں خالق کا حسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے ڈال دیتا ہے۔ غیر مومن کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا سجدہ چیزوں کے خالق کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات میں نے عرض کر دی۔ اس دنیا میں کامیابی صرف اس شخص کے لیے ہے جو خدا کے منصوبے کو مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ کیوں کہ دنیا کی تخلیق کرنے والا خدا ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بڑائیوں کو بولنا، احکامات کو پورا کرنا اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا۔ گھر میں دینی مذاکرے کرتے رہو، یہ میرے سبق جو آتے ہیں وہ گھر میں بچوں کو بھی سناؤ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان کا پانی تھوڑا تھوڑا پہنچتا رہے گا۔ وہ سنیں گے، بار بار اللہ رسول کے بعد سنیں گے تو اس کا بھی فرق پڑے گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہر فرد امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے،
میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔